السلام علیکم and welcome back to my channel. Today my topic is COVID-19 ویکسین اس قدر جلدی آنے کی وجہ. COVID-19 ویکسین اس قدر جلدی آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہت سرمایہ اور وسائل صرف کیے گئے ہیں. ایک محفوظ اور فعال ویکسین بنانے کے لیے عموماً یہ تمام مراحل مکمل کیے جاتے ہیں: آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ایکسپیریمنٹ، ریزلٹس اینڈ کنکلوژن. تمام مراحل کی تکمیل میں کم از کم 1 سال لگ جاتا ہے، لیکن کووڈ کے لیے یہ سب 1 سال میں ہی مکمل کیا گیا. تو دوسری تمام ادویات کی طرح عام آبادی کے استعمال کے لیے منظوری سے پہلے اسے کئی تجربات اور آبزرویٹری سٹیپ سے گزارا جاتا ہے. انسانوں میں اس کے تجربے سے پہلے لیبارٹری میں جانوروں پر اس کا تجربہ کیا جاتا ہے. COVID-19 ویکسین نیولا، چوہوں اور بندروں پر استعمال کی گئی، جس کی وجہ حیاتیاتی اور جسمانی طور پر ساخت کے اعتبار سے جانوروں کی انسانوں سے مماثلت ہے. اگر ویکسین ان پر کامیاب ہو تو پھر کلینکل ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے. فیز 1 ٹرائلز. فیز 1 ٹرائلز میں چند ہیلتھی والنٹیئرز یعنی انسانوں کو ویکسین دی جاتی ہے، جس میں 20 سے 50 افراد شامل ہوتے ہیں. اس مرحلے پر مدافعتی ردعمل کے دوران حفاظت مد نظر ہوتی ہے اور درست مقدار کا تعین کرنا ہوتا ہے. فیز 2 ٹرائلز. فیز 2 ٹرائلز میں سینکڑوں والنٹیئرز ہوتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ ویکسین انسانوں پر کتنی مؤثر ہے. والنٹیئرز میں ہر عمر اور ترجیحی طور پر ہر نسل کے بالغ افراد ہوتے ہیں. فیز 3 ٹرائلز. فیز 3 ٹرائلز بھی فیز 2 جیسی ہوتی ہیں، لیکن اس سٹیپ پر کئی ہزار رضاکار ہوتے ہیں. اب ویکسین کی افادیت ہی دیکھی جاتی ہے، لیکن اس بار پیمانہ وسیع ہوتا ہے. یہ کلینکل ٹرائلز یکے بعد دیگرے ہوتے ہیں اور ان سب کے دوران اعداد و شمار کی مدد سے دیکھا جاتا ہے کہ ویکسین کتنی ایفیکٹو، کتنی محفوظ اور کتنی دیرپا ہے. اس بنیاد پر ویکسین اگلے مرحلے میں لے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن COVID-19 وبا کی سیریسنس کو دیکھتے ہوئے یہ تمام مراحل بعض اوقات بیک وقت مکمل کیے گئے. چند تو ایک دوسرے میں مرج کر دیے گئے، لیکن تمام ضروری باتیں جو عام طور پر دیکھی جاتی ہیں وہ مکمل کی گئیں. ممالک حل کی تلاش کے لیے اس قدر کوشاں تھے کہ کمپنیز پر کھل کر پیسہ لگایا گیا تاکہ وہ زیادہ سائنسدان بھرتی کریں اور 24 گھنٹے کام کریں اور عملہ رکھیں جو رضاکاروں کی جلد تلاش کرے. اور COVID-19 چونکہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے تو اس کے لیے رضاکار ڈھونڈنا قدرے آسان تھا. جب کافی اعداد و شمار جمع ہو جاتے ہیں تو وہ ممالک کے نگران اداروں کو منظوری کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. سائنسدان اور ماہرین ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کتنی محفوظ ہے، کتنی دیرپا ہے اور آیا اسے کوالٹی اور ہیلتھی پالیسیز کے مطابق بنایا گیا ہے کہ نہیں. برطانیہ میں کمیشن آن ہیومن میڈیسن یہ طے کرتا ہے. عوام میں سے بھی کچھ افراد کی رائے لی جاتی ہے. عام طور پر ٹرائلز کے اختتام پر ایسا کام کیا جاتا ہے، لیکن برطانیہ میں ٹرائلز کے دوران ہی اعداد و شمار نگران اداروں کو دیے جا رہے تھے. اسے رولنگ ریویو کہا جاتا ہے اور اگر ویکسین منظور ہو جائے تو اسے استعمال کے لیے عام کیا جاتا ہے. لیکن انتظامیہ ویکسین لگوانے والوں کے اعداد و شمار اور صحت کا جائزہ لیتی رہتی ہے، جیسا کہ کسی بھی دوا یا ویکسین کے لیے ہوتا ہے، اور ویکسین کا ہر باٹل کہیں بھیجنے سے پہلے اس کی کوالٹی کو جانچا جاتا ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.